رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جان لو اس میں کچھ شک نہیں، دجال کھانا کھائے گا اور مشروب پیے گا اور چلے گا اپنی ٹانگوں پر، اور اللہ اوپر ہے ان سب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان حاجات سے بالاتر ہے۔ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ تمام کی تام کھاتی ہیں، جسے ہم بجلی کا نام دیتے ہیں، خواہ وہ موسموں اور بادلوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے آلات ہوں یا مختلف مصنوعات بنانے والی، یعنی دجال کی جنت کی سہولیات اور نعمتیں خلق کرنے والی جتنی بھی مشینیں ہیں وہ تام کھا کر یا مشروب پی کر ہی چلتی ہیں۔ جیسے انسان اور ہر جانور کے طعام اور مشروب میں فرق ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف کھاتے ہیں، درخت کاربن اور آکسیجن کھاتے ہیں، اسی طرح دجال یعنی ٹیکنالوجی جنہیں ہم مشینوں کا نام دیتے ہیں، اس کا طعام بجلی ہے، اور مشروب زمین کا خون ہے، یعنی زمین سے نکالا جانے والا خام تیل جس سے درجنوں اقسام کے تیل اخذ کیے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان حاجات کی محتاج ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسی تمام حاجات سے پاک ہے۔ ناظرین، بہت سی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی توبہ کرنے والے یعنی اسے اپنا رب تسلیم کرنے والوں میں اکثریت یہود کی ہوگی۔ اور ناظرین، جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں بتائی جاتی ہے، تو ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، اور یہود تو وہ ہیں جو آج بھی یہودی کہلاتے ہیں۔ اور پھر قرآن میں یہود و نصارہ کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں، ہم ان سے مراد بھی یہودی اور عیسائی لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کن کو کہا۔ جب ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں مغضوب اور ضالین کے الفاظ آئے ہیں، اور سب اس پر متفق ہیں کہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، اس کے باوجود غور ہی نہیں کرتے کہ اگر ہم نے وہ کچھ کیا جو بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے کیا، جو یہود کہلائے تو ہم بھی یہود کہلائیں گے، اور جو کچھ نصارہ نے کیا اگر ہم بھی وہی کریں گے، ہم نے بھی وہی کیا تو ہم بھی نصارہ کہلائیں گے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے طور پر منتخب کیا جسے دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری ترک کر دی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اس کے باوجود کہ وہ آج تک خود کو وہی امت سمجھ رہے ہیں جسے اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا، یعنی انہوں نے ہی دنیا میں نظام قائم کرنا ہے، صرف انہیں ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ وہ طے کریں گے کہ کیا دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کیا کس نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے وہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے اور دنیا میں اپنا نظام، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور ساتھ کے قائم ہونے تک کرتے رہیں۔ اور بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں کا اس مقصد کے لیے استعمال ترک کر دیا جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی، تو وہ رستے سے ہٹ گئے، یعنی غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تو یہود نے انہیں رستے سے ہٹا کر اپنی نصرت کے لیے استعمال کیا۔ یوں وہ نصارہ کہلائے، نصارہ یعنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ گمراہ ہونے والے یہود کے مشن میں ان کی نصرت کرنے والوں کو اللہ نے نصارہ قرار دیا۔ آج وہ تمام کے تمام لوگ جو ذمہ داری کو ترک کر چکے ہیں جو اللہ نے عائد کی تھی اور یہود کی روش اختیار کی، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، یعنی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب یہود، اور جو گمراہ ہو کر ان کی نصرت کر رہے ہیں وہ سب کے سب نصارہ ہیں۔ آج کے یہود کی بالکل آسان پہچان یہ ہے کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں سے جن پر اللہ نے غضب کیا ان کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ خود کو امت محمد قرار دیتے ہیں، وہ یہود، اور جو گمراہی کا شکار ہیں، یوں وہ ان کی نصرت کر رہے ہیں یا نصرت کا سبب بن رہے ہیں، وہ سب کے سب نصارہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لوگ بھاگ جائیں گے دجال سے پہاڑوں میں۔ اور ناظرین، یہ منظر بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات غور کرنے والی یہ ہے کہ دجال سے لوگ بھاگ جائیں گے پہاڑوں میں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو پہاڑوں میں نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی، مگر اس کے علاوہ جو شہر ہوں گے، جدید شہر ہوں گے، جو بستیاں ہوں گی، وہاں پر دجال موجود ہوگا۔ یعنی دجال شہروں میں موجود ہوگا، پہاڑوں میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج آپ غور و فکر کریں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دجال کوئی شخص ہوگا تو کیا وہ پہاڑوں میں نہیں جا سکتا؟ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں ہی کیوں جائیں گے؟ جب غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہی ایجادات، یہی اشیاء، یہی مشینیں، یہ معاشرے، یہ سوسائٹی جو ہے، یہ جدیدیت جو ہے، یہ جدت، یہ معاشرے چکا چوند جو طرح طرح کی ایجادات سے، اشیاء سے، سہولتوں، آسائشوں کے نام پر بڑے بڑے ہیں، دنیا میں جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ تو دجل ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو دھوکہ ہے، تو وہ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں میں۔ اور پہاڑوں میں کیا ہے؟ جب آپ پہاڑوں میں رہنے والوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں دجال سے پاک ہیں، ان اشیاء سے پاک ہیں، وہ بہت بڑی حد تک فطرت کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ دجال کیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم جان بوجھ کر گمراہی کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو سنے دجال کے بارے میں پس اس سے دور بھاگ جائے۔ پس اللہ کی قسم، اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پس اس کی اتباع کرے گا، اس سے جو بیس کیا گیا اس کے ساتھ شبہات سے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہات سے بچنے کی تلقین کی۔ شبہات انہیں کہتے ہیں جو نہ ہی واضح حلال اور نہ ہی واضح یعنی کہ بالکل ہر لحاظ سے کھلم کھلا حرام ہو، یعنی درمیان کی اشیاء جن کے بارے میں علم نہ دیا گیا ہو۔ اور دجال کھڑا کیا جائے گا، یعنی دجال سامنے لایا جائے گا شبہات سے، یعنی ایسی اشیاء جن کے بارے میں انسانوں کے پاس علم نہیں ہوگا، اور وہ ہوں گی تو حرام، لیکن ان پر حلال کا لبادہ چڑھا ہوگا یا حلال کا لبادہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا۔ یوں انسان ان اشیاء کے دجل کا شکار ہو کر اللہ کا کفر کرے گا اور دجال کو اپنا رب بنا لے گا۔ اس کے باوجود وہ یہ گمان کر رہا ہوگا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ مومن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مومن ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ دجال کی اتباع کر رہا ہوگا، یعنی دجال کو اپنا رب بنا چکا ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو مان کر ان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کھا رہا ہوگا، اس کا اللہ کے حکم کے مطابق حلال حرام نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ انہی چیزوں کو، انہی اشیاء کو اختیار کرے گا جن سے اللہ نے روکا، اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے تو فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا اور وہ فطرت کے برعکس انہی اشیاء پر توکل کرے گا، انہی سے اپنی ضروریات پوری کرے گا۔ اس کے باوجود وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا، یعنی کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا فطرت پر قائم ہونے کا، تو غور کریں کیا آپ فطرت پر قائم ہیں؟ ناظرین، مومن تو کہتے ہیں ایمان لا کر، یعنی حکم کو، بات کو مان کر عمل کرنا، بالکل اس طرح جیسے عمل کا حکم دیا گیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے والا۔ اور انسان ایسے ہوں گے کہ وہ گمان تو کریں گے کہ وہ مومن ہے، یعنی وہ وہی کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ دجال کی اتباع یعنی دجال کے پیچھے پڑے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے مرغی حلال کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ حلال طیب بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شے حلال ہے مگر طیب نہیں تو پھر وہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گی۔ اور آج کیا کیا جا رہا ہے کہ اکثریت آج مرغی کھا رہی ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے،
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مرغی جو اللہ نے حلال کی طیب کی شرط پر، وہ آج طیب ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کی خلق کردہ ہے، بلکہ وہ تو ٹیکنالوجی سے خلق کردہ ہے اور اسی سے پروان چڑھائی گئی۔ غور کریں کہ مرغی کے وجود میں آنے کا اللہ نے کون سا قانون وضع کیا۔ اس ٹیکنالوجی کے وجود میں آنے سے پہلے مرغی کیسے وجود میں آتی تھی، کیسے پروان چڑھتی تھی، کیسے انڈے دیتی تھی؟ کیا آج عین اسی قانون کے مطابق پیدا ہو رہی ہے، اسی طرح پروان چڑھ رہی ہے، وہی رزق کھا رہی ہے؟ تو پھر تو حلال ہے، اگر ویسا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگ خود کو مومن تو سمجھتے ہیں لیکن اتباع دجال کی کر رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال کسی بھی معاملے میں لے لیں تو حق کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، آیا وہ فطرت ہے یا پھر اس کے برعکس اس کی ضد مصنوعی؟ آیا اس کا خالق اللہ ہے یا پھر کوئی اور، یا پھر اس کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا گیا؟ اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی تخلیقات میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، ان میں مداخلت کی گئی، جیسا کہ آج سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ہر خلق میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ جسے شرک اکبر کہا گیا وہ شرک کسی کو نظر آ ہی نہیں رہا، جسے فساد کہا گیا وہ کسی کو نظر آ ہی نہیں رہا۔ اور ان سب کی وجوہات کیا ہیں، یا پھر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اب ناظرین آگے وہ وجہ سامنے آئے گی کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں لوگوں نے، انسانوں کی اکثریت نے دجال کو اپنا رب بنا لیا، کیوں دنیا آج اس حالت کو پہنچی، کیوں دنیا کی آج ہر مخلوق فساد زدہ ہو چکی ہے، ہر شے عیب دار ہو چکی ہے۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ آگے اس پر بات ہوگی۔